اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں سے جو بھی پہلے گزر چکے ہیں، یہ شخص آسمانوں اور زمینوں میں جتنے لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان سب سے افضل ہے۔ کون؟ ابھی سنیے گا کون؟ یہ شخص آسمانوں اور زمینوں میں سے جو پہلے گزر چکے ہیں، جو پہلے گزر چکے ہیں ان سب سے افضل ہے۔ اور کیا ہے؟ سچ بولنے والوں کا سردار ہے۔ اور کیا ہے؟ سفید چہرے والوں کا رہبر ہے۔ اور کیا ہے؟ متقیوں کا امام ہے۔ کون؟ بلند آواز میں آنی چاہیے آواز کی، علی۔ یہ وہ شخص ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں سے جو سب سے جو گزر چکے ہیں، جو لوگ گزر چکے ہیں، جا چکے ہیں، ان سب سے افضل ہے۔ علی سب سے افضل ہے۔ یہ سچ بولنے والوں کا سردار ہے۔ کون؟ علی۔ یہ سفید چہرے والوں کا، یعنی مومنین جو ہوں گے، شیعہ ہوں گے، قیامت کے دن جب آئے گا تو ان کے چہرے سفید ہوں گے۔ سفید چہرے سے مطلب چہرے ہوں گے۔ یہ ان کا کیا ہے؟ یہ ان کا رہبر ہے اور متقیوں کا امام ہے۔ جو متقی لوگ ہیں ان کا امام ہے، یعنی ہم لوگ متقی ہیں، کہتے تو ہم لوگ یہی ہیں، تو اس لیے ہمیں یہی کہا جاتا متقیوں کے امام ہے۔ علی کس کے امام ہے؟ کہ متقیوں کے امام ہے۔ یہ کون ہے؟ کہ علی۔ یہ وہ علی ہے کہ غدیر میں کیا کیا تھا رسول اللہ نے؟ غدیر میں رسول اللہ نے 3 مرتبہ یہ جملہ کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ان سے متمسک رہنا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، یہاں تک کہ تم حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچو۔ تو اس میں سے یہ جملہ، ایک جگہ پہ یہ جملہ کہنے کے بعد مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا۔ بلند کرنے کے بعد یہ اٹھایا، اس کو اتنا بلند کیا کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کے بغل کی سفیدی نظر آنے لگی، سفیدی نظر آنے لگی بغل کی۔ اتنا زیادہ بلند کیا کہ تاکہ دنیا دیکھ لے کہ کون لوگ ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، کہنے لگے کہ اپنی فضیلت بیان کی، میں تمہاری جانوں پہ تم لوگوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا۔ سب نے کہا کہ ہاں رسول اللہ ضرور، کیوں نہیں رکھتے، آپ سب رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کہنے لگے کہ رکھنے کے بعد کہا کہ جس طرح سے میں تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں، اسی طرح یہ علی بھی تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ جو علی کے دوست کو دوست رکھو، علی کے دشمن کو دشمن جانو، وہ ولی ہوگا۔ تو لوگوں نے علی کا نام تو اس وقت نہیں لیا تھا، اس وقت تو صرف یہی کہا تھا کہ رسول اللہ نے اپنے بعض اصحاب سے فرمایا کہ خدا کے بندو، خدا کے لیے محبت کرو، خدا کے ہی لیے دشمنی کرو۔ اب اصحاب سے کہہ رہے ہیں تو بھی ہم لوگوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے دوستی کرو، خدا کے لیے دشمنی کرو۔ ہماری دوستی صرف اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، جسے ہم پسند کرتے ہیں، ہماری دشمنی بھی اسی سے ہوتی ہے جس سے ہمیں دشمنی ہوتی ہے ذاتی طور پہ، چاہے وہ ہم سے بہت ہی بہتر کیوں نہ ہو۔ یہاں پہ ہمیں اطلاع دی جا رہی، یہ اصحاب سے کہہ رہے ہو، اس وقت کے اصحاب سے، آپ ان سے بہتر ہیں، تو پھر آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ بہت دنوں سے ہلکی بالکل گفتگو چل رہی تھی، آج آ جائیے تھا
ٹیڑھے طریقے سے بات ہوگی تاکہ آپ پوچھا جائے گا، آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خدا کے بندو، خدا کے لیے محبت، خدا ہی کے لیے دشمنی کرو، راہ خدا میں دوست بناؤ اور راہ خدا میں دشمن سمجھو، کیونکہ خدا کی ولایت اس کے علاوہ اور کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو شخص ایسا نہیں کرے گا وہ ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا۔ ایمان میں ایک ذائقہ ہوتا، نہیں چکھ سکتا۔ کیا ذائقہ؟ کیا نماز پڑھتے ہوئے آپ کو ایسی لذت آتی ہے کہ ہر طرف سے گم ہو جائیں؟ نہیں، ایسی لذت نہیں آتی۔ تو یہ سب سنیے، سننے کے بعد جب ذہن میں رہے گا تب آگے کی طرف بات بڑھے گی۔ ایسا ذائقہ ہے، روزہ رکھتے ہوئے لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، ایسا مزہ آتا ہے کتنی بھی گرمی پڑ رہی، کچھ بھی ہو رہی، کچھ بھی نہیں، ہم روزے سے ہیں۔ روزہ ہے کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے روزہ ہے۔ بھوکے رہ رہے تو کیا ہوا؟ ابھی تھوڑی دیر بعد تو مل جائے گی، سب کچھ چیزیں مل جائے گی۔ تو اس وقت وہ لذت حاصل کریں روزے کی۔ کہ روزے کی لذت میں کیا ہے؟ جب مولا علی نے پوچھا تھا رسول اللہ سے کہ اللہ کے رسول رمضان میں سب سے بہتر کام کیا ہے، تو کیا جواب دیا تھا؟ جو جواب دیا تھا وہ ابھی ہم بتاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بھی کہتے ہیں۔ پتھر جو ہوتا ہے نا، اس کو جب پانی ٹپکنا شروع کرتا ہے، بار بار ٹپکتا رہتا ہے پتھر پہ تو سوراخ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی حدیث، کوئی بات بار بار بتائی جائے، ہر دفعہ آئے ایک نئی چیز آپ کو بتا کے جائے، ہر دفعہ آئیں ایک نئی چیز آپ کو بتائی جائے، بہت خوش رہتے کیا بات ہے، کیا کہنا ہے ان کا۔ آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہو تو ہماری نئی چیز بتانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ بات میں جانے کتنی بار میں کہہ چکا ہوں، ابھی کہنے سے پہلے دل کے اندر ایک تذبذب سا پیدا ہو رہا تھا کہ کہوں یا نہ کہوں، کیونکہ سب بول اٹھے گے لیکن کوئی بھی نہیں بولا۔ جب مولا علی نے رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول ماہ سیام میں سب سے بہتر کام کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ تو لذت تو اسی وقت پیدا ہوگی نا جب گناہوں سے بچا جائے گا، تب لذت پیدا ہوگی۔ اللہ کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے، اب گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ بہرحال ایمان کا ذائقہ بھی نہیں چل رہا، خواہ وہ نمازی ہو، روزے دار ہی کیوں نہ ہو۔ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے یہ کیسے معلوم ہو سکتا کہ میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اللہ ہی کے لیے دشمنی کرتا ہوں، اور اللہ کا ولی کون ہے؟ سنتی جائیے، غور سے سنیے گا ذرا، یہ ڈھونڈ کے نکال کے لے کے آئے ہیں، آپ کو یہ حدیثیں کم سننے کو ملے گی۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ تاکہ میں اس کو دوست رکھوں جو اللہ کا دوست ہے، اور جو اللہ کا دشمن اس کو دشمن رکھوں۔ تو حضرت نے علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تم نے انہیں نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھا، کہ جو دوست خدا کے دوست ہیں اور ان سے محبت کرو اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرو۔ یہ خدا کے دوست ہیں، ان سے دوستی، ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کرو، ان کے دشمنوں سے دشمنی کرو، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ تمہارے باپ کا اور بیٹے کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، یہ بات ایک تھوڑی سی فلسفیانہ بات ہے اس کے اندر۔ باپ اس زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، سب جنگیں ہو رہی تھی، بہت سارے لوگ شامل ہوتے تھے اس جنگوں میں۔ تو علی کے ہاتھوں، علی کے تلوار سے باپ بیٹے بھی قتل ہو رہے ہوتے، سب ہو رہے ہوتے۔ یہ قطامہ کون تھے؟ باپ سے، اس کے بھائی اور باپ کو حضرت علی کے تلوار سے مارا گیا تھا۔ یہ قطامہ عورت تھی جس نے جو ہے ابن ملجم کو بھڑکایا تھا۔ تو دیکھیے یہاں پہ کیا کہا، چاہے تمہارے باپ کے اور بھائی کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، تمہارے بھائی باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اس سے محبت کرو۔ تو ان تو علی کی طرف اشارہ، دشمن آپس میں ان سے دشمنی کرو اور ان کے دوستوں سے محبت کرو، خواہ وہ تمہارے والد اور تمہارے بیٹے کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اور ان کے دشمنوں سے دشمن سمجھو، خواہ وہ تمہارا والد تمہارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ دشمن، اس کو دشمن سمجھو، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو یہ کیا کہا؟ یہ کہا، پھر ہاتھ بلند کر کے یہ والی بات کہی۔ یہ بات کہی نا کس کے لیے؟ حضرت علی علیہ السلام کے لیے کی۔ یہاں کیا بات ہوئی تھی؟ یہاں یہ بات ہو رہی تھی، ابھی حضرت علی علیہ السلام کی کیا بات ہو رہی تھی؟ شروع میں کیا بات کی گئی تھی؟ یہ کہا گیا تھا کہ علی جو ہیں سفید چہرے والوں کے امام ہیں، یہ ہے، یہ ٹھیک ہے، ہو گئی یہاں تک بات۔ اب اگر ہم پوچھا جائے کہ علی سے محبت کرنے والے ہم لوگوں میں سے کون کون ہیں، کتنے ہیں؟ چھوڑیے کتنے ہیں،
سب پوچھا جائے سب سے، سب کی بلاجیں پگڑیاں اچھال لیں خام خواہ کے لیے، ہو سکتا بیماری دماغ میں سوار ہو گئی۔ ہم آپ کو ایک کتاب ہے اس میں سے ایک بندے کا واقعہ سناتے ہیں۔ یہ ساری جتنی ہماری گفتگو سب واقعات پہ ہے، جلدی جلدی سنیے گا اور سمجھیے گا، نہ سمجھ میں آئے گا دوبارہ کبھی آئیں گے تو پوچھیے گا۔ ایک بار کوئی اس کا نام نہیں رہتا، عصمت نباتہ نہیں ہے، مسلم تمار نہیں ہے، ابو ذر غفاری نہیں ہے، سلمان فارسی نہیں ہے، ساسا ابن سوہان نہیں ہے۔ یہ کون ہے سارے؟ یہ سارے حضرت علی السلام کے اصحاب میں سے ہیں۔ یہ وہ بندہ کہ جس کا نام تک نہیں لکھا گیا، لیکن حضرت علی سے محبت کرنے والا تھا۔ یہ جو ساری ڈیٹیل بتائی گئی ہے، اس طرح سے حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرنے والا تھا۔ حاکم شام کے سپاہی آئے اور اس کو گرفتار کر کے لے چلے۔ کہاں لے جا رہا ہوں مجھے؟ کہ حاکم شام نے بلایا تمہیں، اس لیے بلایا تمہیں کہ چل کے خود ہی پوچھو۔ وہاں پہنچے، حاکم شام کے پاس پہنچے۔ کس کے بعد حاکم شام کون؟ تم ہی لوگ کہہ دو گے حاکم شام کون؟ جی زور سے بول دیجیے، کوئی حرج نہیں، بول دیجیے۔ ہم بولیں کہ پتہ نہیں سننے والوں میں سے جو جائے گا کون دوست ہو کیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد کہنے لگا کہ تو نے مجھے کیوں بلایا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کیا میری کوئی نماز قضا ہوئی کبھی؟ تو کہنے لگا نہیں۔ سنیے گا، بڑی عبرت کی بات ہے۔ کتاب کے اندر پورا واقعہ درج ہے، پورا واقعہ، اس لیے کتاب لے کے آئے، کھول کے سنا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے۔ کیا کوئی نماز میں نے نماز ترکی کہا نہیں، معاویہ نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کیا کبھی میں نے کوئی روزہ چھوڑا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کیا میں نے پوری زندگی میں کبھی خدا اور رسول کے حکم کی مخالفت کی؟ کہا نہیں۔ کیا سنت نبی کو ہم نے ترک کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کیا ہم نے کسی پہ ظلم کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ ہم سب میں کیا کہتے چلے آئیں گے؟ ہم تو چپ رہیں گے، دوسرا کہتا ہے ہاں کیا ہے، نشان لگاؤ، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا۔ یہ کون تھا؟ کون؟ پھر علی کا محب تھا۔ یہ علی کا محب تھا یہ، لیکن ایسا محب تھا یہ کہ اس نے یہ گناتا چلا کیا کیا میں نے، مجھے کس لیے لے آئے ہو؟ کہ تم نے بہت بڑا جرم کیا، جرم۔ کہ وہ جرم کیا ہے میرا؟ کہ تم علی سے محبت کرتے ہو۔ کہ یہ تو وہ جرم ہے کہ جو ہر سانس، ہر لمحے، ہر اس پہ جاری رہے گا، کہ میں تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس میں تمہیں قتل کیا، پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، کہ تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، تم میرے گوشت کا ٹکڑا ٹکڑا جہاں جہاں جا کے گرے گا، میرے خون کا بوند جہاں جہاں گرے گا، وہاں سے علی 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 کی آواز بلند ہوتی رہے گی، علی علی کی صدائیں آتی رہیں گی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ کیا علی سے محبت کرنے والا تھا۔ اب یہ تمام واقعات لکھے جاتے ہیں کتابوں میں اس لیے تاکہ ہم کبھی کتاب اٹھا کے دیکھیں، عادت پڑے، کتاب پڑھنے کی شوق ہو، شوق دلایا جائے، شروع سے دلایا جاتا۔ حالانکہ آپ کے ہر جو کتابیں کاپیاں ہوتی ہیں، جو ساری چیزیں یہاں پہ، اس پہ ایک سلوگن لکھا ہوا ہے، ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو۔ یہ وہ والا سلوگن ہے جس میں کہیں کوئی گنجائش نہیں کہ یہ اتنا پیریڈ روک دیا گیا، کہ 14 سال سے لے کر 18 سال تک علم حاصل کرنے کو روکا گیا، باقی کہیں ماں کی گود سے قبر تک۔ اللہ کہ بات چلی جائے، آگے بڑھے، کتابیں دیکھیں تربیت کے سلسلے میں، تو ماں کی گود نہیں، ماں کے پیٹ سے، ماں کے پیٹ سے نہیں، شادی سے پہلے سے۔ لیکن کیونکہ کچھ نہیں، اس لیے ہم لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمیں کھڑا کر کے پوچھا جائے ہاں بھائی کیا میرا کیا قصور ہے، میں نے کبھی نماز قضا کی ہے؟ یہی کہیں گے کا پورا بات ٹھیک سے کہیں نہیں پائے، ہکلائیں گے وہاں پہ، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال تو یہ رسول اللہ اس طرح سے بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ ہم آپ کو یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ حشر ہے ہمارا سب سے اوپر کی چیز کا، یعنی مولا علی کے حوالے سے چیز ہے، تو باقی نیچے چلتے چلے جائیے تو پھر کیا ہوگا، چھوڑیے اس کو۔ اب ہم اپنا درس اب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کیا رسول اللہ کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں میری نصیحتوں کو گرہ سے باندھ لو، میری نصیحتوں کو گرہ سے باندھ لو تاکہ تجھے دونوں جہانوں میں سعادت نصیب ہو۔ میری نصیحتوں کو گرہ سے باندھ لو تاکہ تجھے دونوں جہانوں میں سعادت نصیب ہو۔ یہاں جب کبھی 2 مہینے کے بعد آؤ
اور کوئی چیز دوبارہ دہرا کے پوچھو تو کسی کو یاد ہی نہیں. ہم کون سی ایسی ہلکی سی کوئی چیز تو نہیں بتاتے نا جب بھی آتے ہیں، کیونکہ ہم خود ہلکے ہیں، اس لیے ڈھونڈ کے چیز لے آتے ہیں کہ بھاری سی چیز بتائی جائے تاکہ سامنے والوں کو یاد رہے. باقی تو علماء آتے ہیں آپ کو ماشاء اللہ سے بتاتے ہیں، سب کہتے ہیں. دوسری جگہ آپ کیا کہ میری نصیحتوں پہ عمل کرو، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. کس قدر رسول اللہ اس طرح کہہ رہے، میری نصیحتوں پہ عمل کرو، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. ایک کتاب ہے نہج الفصاح کے نام سے، کتاب کا نام ہے نہج الفصاح. اس میں رسول اللہ کی ایک حدیث ہے. در حقیقت اس حدیث سے ہم نے اس پورے درس کو بنانے کی کوشش کی، ٹائم نہیں تھا ہمارے پاس، لیکن جلدی ہم نے کوشش کی. 1-2 دن پہلے ہمیں اطلاع ملی تھی کہ آپ کو درس دینا. میں گھبرا گیا بیماری کی وجہ سے، میں کچھ بنا ہی نہیں رہا تھا، پڑھ نہیں رہا تھا، لیکن پھر بھی نہیں کر کے بنایا. جو کچھ بھی بن گیا جیسا بھی ہو اماں زہرا قبول کر لیں، بس ٹھیک ہو جائے. اس میں کیا فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ روشن کیا تو پرندے اور پروانے تتلیاں اڑ کر اس آگ میں کودتے ہیں، اور وہ آدمی اس کو بھگا رہا ہوتا، ان تتلیوں پرندوں کو بھگا رہا ہوتا، مگر وہ اس سے بچ کر آگ میں کودتی چلی جاتی ہے. اور میں تمہیں پکڑ کے جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو، مگر تم میرا ہاتھ چھوڑا کے جہنم کے اندر کودتے چلے جاتے ہو. کیا مثال رسول. یہ والی حدیث جب میں نے پڑھی تو میں نے کہا یہی حال تو ہمارا ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کے رسول نے ہم لوگوں کو بتائی نہیں. حدیث بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہم سننے کے بعد بھی پھر جا کے وہی کام کرنے لگتے. تو وہی تو کہہ رہے ہیں، مگر تم لوگ کیا کرتے ہو، آگ میں کودتے جاتے ہو، اور میں تمہیں پکڑ کے جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں، مگر تم مجھ کود جاتے ہو. ہاتھ چھوڑا کے جا کے کود جاتے ہو، تم لوگ کودتے رہا. کون سی ایسی چیز ہے رسول اللہ نے نہیں بتائی. اور خالی ایسا نہیں کہ نہیں بتائی، سادے طریقے سے. اچھا یہ سادے طریقے سے تو نہیں ہے نا، یہ باقاعدہ ایک تصویر کشی کی ہے. اس کے بعد تب بتایا کہ آگ جلائی گئی تو کیا تتلیاں اور پرندے اور چھوٹی جو وہ ہوتے ہیں بھنگے وغیرہ، وہ سب اڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو ہکا رہا ہوتا. اسی طرح رسول اللہ، لیکن کیا وہ ہم گناہ کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو کے خراب ہو گئے، جس کی وجہ ہمیں کوئی اثر ہی نہیں کرتا. آخری زمانے کی پیشن گوئیوں میں سے رسول اللہ نے کہا نہیں، ان کے چہرے تو انسانوں کی طرح ہوں گے مگر دل شیطان کیسے ہوں گے. لوگوں کا خون بہائیں گے اور باز نہ آئیں گے. اس میں سے چند ایک جملے سنا رہے ہیں، بہت طولانی 3-4 پیج کی روایت ہے. لوگوں کا خون بہائیں گے، باز نہ آئیں گے. سنت ان کے نزدیک بدعت ہوگی، بدعت سنت قرار پائے گی. عورتیں ان کی شوق و چنچل ہوگی، زینت دنیا کی طرف مائل ہوگی. لڑکے ان کی شوق و چنچل ہوگی، اور عورتیں ان کی چالاک اور زیب دنیا کی طرف مائل ہوں گی. بوڑھے ان کے نہ امر بالمعروف کریں گے نہ نہی منکر کریں گے. انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے کیا یہ لوگ بت پرست ہوں گے؟ ان کا ہاں، درہم و دینار ان کے نزدیک مثل بت ہوگا. دیکھیے پیسے کی پوجا ہے، جو پیسے والا اسی کی قدر. پوجا کا مطلب قدر ہو رہا ہے، عزت اسی کی کر رہی ہے جو پیسہ ہے جس کے پاس، اسی کی سب سے زیادہ عزت ہے. شریف آدمی کی عزت نہیں. اور یہاں شریف رہ بھی نہیں گئے، کیونکہ مولا مشکل کشا جو ہے وہ شریف لوگوں کی نشانی بتا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ شریف وہ ہے جس کو ایک زمانہ تھا کہ بہت سارے اقوال کو میں بار دہراتا تھا، کیوں اتنے اچھے لگتے تھے کہ دل چاہتا تھا کہ سب میں اندر گھس جائے. جیسے میں نے یہ ابھی قول کہا، مولا مشکل کشا کہتا ہے کہ شریف وہ ہے. کون ہے شریف؟ صورت کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے بتایا، پیسے کے اعتبار سے، بوجھ کے اعتبار سے نہیں. کہ شریف وہ ہے جس حکمت نے شریف بنایا ہو. کیا سمجھے؟ جس کو علم اور حکمت نے شریف بنایا ہو وہ شریف ہے. مولا مشکل کشا وہی جس کا ہاتھ پکڑ کے ابھی قدیر 2 دن بعد آ رہا قدیر کا میلاد ہو گئے، بھی مٹھائیاں بٹے گی، آپ لوگ کھائیے گا امرتیاں. بس یہ ہو کے ختم ہو جائے گا. کہنا پھر کہنے کا کیا کہنا کون مانتا ہے؟ کہنا نہیں مانا جائے گا. کس ترکیب سے یہ تتلیاں پرندے کر کے بتائی.
کیسے کیسے ترقی بتائے. مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ. تو واقعات صرف سنائیں گے, بتائیں گے دیکھیے واقعات کے حوالے سے نصیحت کی ہے, خالی اکیلی اکیلی حدیثیں نہیں سنائیں گے. ایک آدھ کہیں آ جائے گی, موقع آئے گا تو سنا دیں گے, ورنہ زیادہ تر واقعات سنائیں گے تاکہ آپ کو دلچسپی بھی ہو. بہت دنوں کے بعد آئیں تو تھوڑا سی جگہ بھی بنا لیں. ہم مسجد نبی بیٹھے ہوئے, سامنے بھیڑ لگی ہوئی تھی. پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے اللہ کے رسول کوئی کسی کا انتقال ہو گیا, قبر کھودی جا رہی. اور جیسے ہی آپ نے یہ والی بات سنی, آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور تیزی کے ساتھ چلتے چلتے وہاں پہ گئے, اور جانے کے بعد ایک سرے پہ ایک طرف بیٹھ گئے. وہ صحابی, وہ بندہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے سامنے جا کے بیٹھ گیا, معاف کیجیے گا, اور دیکھنے لگا کہ رسول اللہ کیا کر رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ رسول اللہ بیٹھے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں, اس قدر شدید گریا کرے کہ ان کے آنسو جو ہے ان کے رخساروں پہ آتا چلا جا رہا. اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد میری طرف مخاطب ہوئے, مخاطب ہونے کے بعد کہنے لگے اس مثالی گھر کی تیاری کرو. کیا وہ آدمی بھول گیا ہوگا؟ رسول اللہ نے جب اس طرح سے اس سے بات کی تھی, کیا وہ آدمی بھولا ہوگا؟ کیا اللہ کے رسول کیا نمائشی طور پہ نعوذ باللہ دکھانے کے لیے گریا کر رہے تھے؟ کیونکہ رسول اللہ خود ہی کہہ چکے ہیں کہ بندے پہ 3 وقت بہت بھاری ہوتا ہے. ایک وقت جو ماں کے پیٹ سے پہلی دفعہ پیدا ہوتا تب بہت بھاری ہوتا. دوسرا جب وہ قبر میں پہلی رات, پہلی 3 راتیں بہت خوفناک بھیانک ہوتی ہیں. ڈریے, کب موت آ جائے پتہ نہیں. شادی کے محفل میں گئے ہوئے تھے, کل کوئٹہ کے اندر دھماکہ ہوا, 60 آدمی مر گئے. عبرت حاصل کریں اس سے, سج بن کے بہت خوبصورت, بہت خوشی خوشی سب لوگ گئے, وہاں پہ دھماکہ ہوا, سب مر گئے. اب سب دفنا دیے گئے ہوں گے. کب موت آ جائے پتہ نہیں, موت کب آ جائے پتہ نہیں. یہ بہت حسین بات بھی ہے اس اعتبار سے کہ ہم نیکی کرتے رہیں, اور وہ والی بات بھی ہے خوفناک بات کہ بھائی کیا کرے دنیا میں, کیسے دل لگائے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں کب موت آ جائے گی. تو اچھی بات بھی تو ہے ایک طرح سے. دیکھیے اگر دیکھا جائے زیادہ اچھی بات ہے کہ گناہ سے بچتے رہیے بس, اور کیا, کس چیز سے روکا گیا آپ کو؟ اور تو کسی چیز سے نہیں روکا گیا. تو بہرحال کیا ہوا, کہا کہ اس مثالی گھر کی تیاری کرو. اس مثالی گھر کی تیاری کیا کرو؟ وہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے بتا دیتے, لیکن پورا ایک انہوں نے کیا کیا, ایک پورا سین کھینچا انہوں نے, تاکہ سین اس لیے کھینچا تاکہ یہ یاد رہ جائے. اب یاد رہ جائے گا, آپ کو یاد رہ جائے گا. ہے ہمارا خیال ہے ایسے ہی, یاد رہے گا نہیں یاد رہے گا تو نہیں پتہ, ہم اپنے طور پہ کہہ رہے ہیں یاد رہ جائے. باقاعدہ اس کے ساتھ اٹھ کے آئے, اٹھ کے آگے قبر کے بعد بیٹھے, اور بیٹھنے کے بعد کس طرح سے گریا کیا, پھر پلٹ کے کہا اس مثالی گھر کی تیاری کرو. کیا مثالی گھر کی تیاری ہے؟ شیخ صدوق کی کتاب جامع الاخبار, جامع الاخبار کی ایک روایت سنائی دیتے ہیں مثالی گھر کی تیاری کے لیے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ عذاب قبر کا باعث چغل خوری, غیبت اور جھوٹ ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی بات رسول اللہ مسجد پہ بتا دیتے نہیں نا. وہ کام کیا انہوں نے, ڈرامٹائز کیا اس کو, تاکہ یاد رہے قیامت تک کے لیے. جب کوئی بندے 1400 سال بعد بھی آئیں گے, ان کو سنایا جائے گا تو ان میں سے جو دل لگا کے سن رہا ہوگا اسے یاد ہو جائے گا. تو پھر اور شیخ صدوق کی کتاب ہے جامع الاخبار, اس میں بھی رسول اللہ ہی کا قول ہے کہ عذاب قبر کا باعث یعنی وجہ کیا چیز ہے, کہ چغل خوری ہے, غیبت ہے اور جھوٹ ہے. چغل خوری ہے, غیبت ہے اور جھوٹ ہے. اگر پوچھا جائے کہ کوئی گھر ایسا ہے 365 دنوں میں سے کوئی ایک دن ایسا بچ جائے کہ جس دن اس گھر میں غیبت نہیں ہوتی ہوگی, جی پھر وہ کون سے دن ہے؟ کہ جس دن ہم لوگ گھر میں تالا لگا کے شادی میں گئے ہوتے, وہ خالی رہتا اس دن وہاں غیبت نہیں ہے. کون کرے گا غیبت؟ ورنہ بیٹھ جاتے ہیں تو صرف غیبت ہو رہی ہوتی, کسی نہ کسی کی مذمت ہو رہی ہوتی, برائی ہو رہی ہوتی. جو شادی کی ہوئی تھی اس کے اندر سے نقص نکال کے بتائے جا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ کیا ہو گیا ہے عورتوں کو؟
کیا آپس میں کوئی آپ لوگ مرد لوگ بولتے ہیں تو ان کو برا منایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو ان عورتوں کی باتوں میں دخل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے میں نے خواب میں اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جس کو آگ نے چاروں طرف سے لپیٹا ہوا تھا، گھیرا ہوا تھا۔ سنیے گا، میں نے اپنی خواب میں اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جس کو چاروں طرف سے آگ نے گھیرا ہوا تھا۔ اتنے میں اس کی ایک نیکی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی نکل کے آئی، اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو ہاتھ پکڑ کے فرشتوں کے صف میں لے آگے کھڑا کر دیا۔ یہ فضیلت نہیں چاہیے آپ کو کہ اگر آپ کو مرنے کے بعد کوئی خدا نہ کرے کسی کو کوئی پریشانی آ رہی ہو تو اتنے میں ایک فرشتہ آئے گا، ایک بندہ فرشتہ آئے گا، آپ کو ہاتھ پکڑ کے فوراً آپ کو وہاں سے لے جائے گا، آپ کو لے جائے گا فرشتوں کے صف میں کھڑا کر دے۔ کس وجہ سے؟ امر بالمعروف کی وجہ، یعنی گناہوں سے روکیے، لوگوں کو منع کیجیے، ترکیب سوچیے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے جو کسی کو برا بھی نہ لگے اور کام بھی رک جائے۔ غیبت کو روکنے کا ثواب بھی الگ بتایا گیا کہ نہیں، کتنی نمازوں کا ثواب بتایا گیا کہ جو کسی کی غیبت سے روک دے، کوئی بہانہ بنائی، ترکیب نکالیے، تو یہ عذاب کا باعث کیا؟ چغل خوری ہے، جھوٹ ہے اور غیبت ہے۔ چغل خوری بھی اتنی ہوتی ہے، کوئی حد اور انتہا نہیں کی چغل خوری۔ کیسی روایتیں آپ کو چغل خوری کے متعلق ہم نے سنائی ہے، واقعات سنائے۔ جب حضرت موسیٰ کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی، دیکھیے پھر پورا ڈرامہ تصویر بنائی ہے، کھینچی ہے، پورا ڈرامہ بن رہا ہے۔ لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی، کھیت و کھلیان سوکھ گئے ہیں، جانور مر رہے ہیں، جانور تو مر ہی رہے ہیں، اب تو انسان بھی مرنے لگے، اے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے۔ حضرت موسیٰ گئے، انہوں نے دعا کرنا شروع کیا کہ بارش ہو جائے۔ کتنی بار سنا چکے ہیں یہ روایتیں، آپ نے سنی ہوگی، ہم بار بار کہتے ہیں، ہمیں اس سے شرم نہیں آتی۔ ہم اپنے آپ کو پانی کی وہ بوند سمجھتے ہیں جو بار بار پتھر پہ گر رہی ہوتی کہ اس سے سوراخ ہو جائے، لیکن یہاں تو پتھر کہاں ہے، یہاں تو لوہا ہے بھائی، سوراخ نہیں ہوگا، تم کہاں ہو؟ ہم پتھر سمجھ کے بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں، یہاں تو پتہ چلا کہ یہاں تو اسٹینلیس اسٹیل لوہا چل رہا ہے۔ پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار بارش ہو جائے، آواز آئے گی۔ ان لوگوں کے درمیان میں سے ایک ایسا شخص ہے جس کا گناہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں ہوگی، اسے نکال دو یہاں سے۔ واپس آئے، پلٹ کے کہا تم میں سے ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ بارش نہیں ہوگی، وہ نکل جائے۔ بھائی اس میں تو یہ کہاں بتایا کہ غیبت کرنے والا نکل جائے، وہ تو بعد میں علماء نے بتایا، لکھا ہے الگ سے، عروج سعادت نام کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ تو جو آدمی یہ تھا چغل خور، وہ ایسا غضب کا چغل خور تھا کہ اور بھی لوگ ہوں گے، سارے لوگ شریک تھوڑی ہو، لیکن اتنا غضب کا تھا کہ کہا یار میں ہوں سب سے زیادہ چغلی، میں کھا کے لوگوں کو لڑاتا رہتا ہوں، یہ کرتا رہتا ہوں۔ وہ سوچنے کا پروردگار 40 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں، اور آج جب میں بھرے مجمع سے میں نکل کے جاؤں گا تو میری بڑی بے عزتی ہوگی، پروردگار میرے اوپر رحم کر۔ دعا مانگ رہا ہے، یعنی توبہ کر رہا ہے۔ کس قدر، کہاں سے وہ علم لے کے آئے کہ جو یہ بتایا جائے کہ کیسا میرا رب ہے کہ اس سے کیسا عشق کیا جائے جو دل شاد ہو جائے، کہ دل کو اطمینان ہو کہ ہاں میرا عشق ایسا ہے کہ میں اللہ سے عشق کرنے لگا ہوں، سچ مچ والا عشق۔ جبکہ کتابوں میں موجود ہے، عشق کرنے کی دعائیں موجود ہیں۔ جس نے تجھ سے محبت کی وہ کامیاب ہوا، جس سے تجھ نے مناجات کی وہ نیک بخت ہوا، جس نے تجھ کو پکارا وہ غالب ہوا، جس نے تیرا قصد کیا اس نے نفع اٹھایا۔ بار بار دعا ہے، ہر مغرب عشاء صبح شام کی چھوٹی سی دعا پڑھ لیجیے۔ جس نے تجھ سے محبت کی کامیاب ہو، بار بار کہیے پروردگار تجھ سے محبت چاہتا ہوں۔ کسی سے کہیے گا نہیں کرے گا تو بہرحال وہ کہنے لگا پروردگار اس بھرے مجمع میں اگر میں نکل کے گیا تو میری بڑی بے عزتی ہوگی، مالک معاف کر دے میری گناہ کو۔ ابھی کوئی نکل کے نہیں گیا کہ گھن گھور گھٹا آئی اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ اللہ جو لفظ ہے نا، اسی کو بلند آواز میں کہیے تاکہ عشق پروردگار پیدا ہو۔ یہ عشق پروردگار پیدا کرائے گا کہ آپ پروردگار کا نام بہانے سے لیجئے،
اللہ اکبر کبھی کہہ دیا، سبحان اللہ کبھی کہہ دیا، کبھی ماشاء اللہ کہہ دیا، یہ پروردگار کا نام ہے، اس سے خوش بھی ہوتا وہ کہ اس کو اس حوالے سے کہا جائے پکار. تو بہانے سے لیجیے، بلا وجہ کوئی بیٹھ کے سبحان اللہ کہتا ہے کہ آپ سنا لینا تو بیٹا یہ بعد میں کہہ لینا، ایسا تو نہیں ہو. لیکن جب کوئی موقع آئے تب تو کہو. ابھی وہ بارش شروع ہو گئی تو لوگ موسیٰ کے پاس آئے گئے، موسیٰ کوئی بھی تو نہیں نکلا، یہ بارش کیسے ہو گئی پتہ ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار کوئی بھی نہیں نکلا، یہ بارش کیسے ہو رہی تھی؟ کہ کل جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی آج اسی کی وجہ سے بارش ہوئی، اس کی دعا قبول ہو گئی، آج اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی. تو دیکھیے پورا واقعہ کیسے بیان کیا گیا، 21 حوالے سے بیان کیا گیا تاکہ ہم چغل خوری نہ کریں، ہم چغل خوری سے بچیں. یہی حضرت موسیٰ مناجات کرتے ہوئے جب آسمانوں کی طرف دیکھا تو ایک شخص کے مقامات کو دیکھا کہ کس بلند مقام کے اوپر وہ شخص ہے، تو اس کا ایسا بلند مقام تھا کہ حضرت موسیٰ جو تھے ان کو دیکھ کے ششدر ہوئے. تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ پروردگار اس نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس کا اتنا بلند مقام ہے، کیا کام کیا اس نے؟ ایسا تھا کہ جو نبی خدا تھے وہ اس کے مقام کو دیکھ کے رش کر رہے، کہہ رہے کہ اپنے والدین کا فرما بردار تھا اور چغل خور نہ تھا. لیکن کہاں سے کہاں ملایا، یہ اپنے والدین کا فرما بردار تھا اور چغل خور نہ تھا، یعنی چغلی نہیں کھاتا تھا یہ، اس لیے اس کو اتنا بلند مقام دے دیا گیا. اتنی بری چیز یہ چغلی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے، یہ چغلی اتنی بری چیز ہے. ہم صرف واقعات سنا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ گزر رہے ہیں، سنا ہوا واقعہ ہے، سارے واقعات سنے ہوئے سارے آپ کے، لیکن ہم اس کو اس طرح سے لا کے سنا رہے ہیں کہ جس سے کہ کوئی نتیجہ نکلے. حضرت عیسیٰ گزر رہے ہیں، شادی ہو رہی، رک جاتے ہیں، رک کے پوری بات بتا دیتے اور چلے جاتے. نہیں، آدھی بات بتا کے چلے گئے. کیا بتا کے چلے گئے؟ اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں جو حوالی تھے کہ کل اس گھر میں رونا پیٹنا ہوگا، کل اس گھر میں رونا پیٹنا ہوگا، اور کہتے ہوئے چلے گئے. دوسرے دن کوئی حوالی ادھر سے گزر رہا ہوگا ان کا جانے والا، دیکھا یہاں ویسے ہی رونق لگی ہوئی ہے، دیکھا یہاں تو سب کچھ ویسے ہی. پہنچا حضرت عیسیٰ کے پاس اور کہنے لگا آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہاں رونا پیٹنا ہوگا، وہاں تو ویسے ہی رونقیں چل رہی ہیں. کہا چلو میرے ساتھ، سب کو اپنے ساتھ لے کے چلے. کیوں؟ تاکہ کل کو ایسا نہ ہو کہ کل جب میں کوئی بات بتاؤں تو کوئی میری بات کو مانے ہی نہ، کہ ان کی تو کوئی بات پوری نہیں ہوتی، جو بات کہتے ہیں وہ غلط ہو جاتی. تو وجہ بتائی، سبب بتایا نتیجہ نکالنے کے لیے، سبب بتایا سبق کے لیے. پہنچے، دق الباب کیا کہ حضرت عیسیٰ آئے ہوئے، حضرت عیسیٰ نبی وقت آئے ہوئے. تو بڑے خوش ہوئے کہ دلہن کے کمرے میں مجھے لے چلو. دلہن کے کمرے میں لے جایا گیا. دلہن بستر پہ بیٹھی ہوئی تو کہا اٹھو، اٹھی کہ چادر جھاڑو. چادر جھاڑی گئی. ایک سانپ اس میں سے نکلا جو اس کا دم اس کے منہ میں تھی، جس کی وجہ سے اسے کاٹ نہیں سکا. وہ پوچھا کہ تم نے کل کیا کام کیا تھا؟ اس نے کہا کہ شادی کی، گھر میں بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے، شور شرابے کی وجہ سے بہت زیادہ شور شرابہ ہو رہا تھا، لوگ مصروف تھے. ایک فقیر صدا دیتا ہوا جا رہا تھا تو کوئی سن نہیں رہا تھا. میں اپنے کمرے سے نکلی ہوں، نکل کے ایک روٹی میں نے اٹھائی ہے، اس فقیر کو لے جا کے دے دی کہ بس اس روٹی نے تجھے بچا لیا. اب یہاں پہ کیا ہمارے لیے مطلب، آپ جب گھر سے نکل کے یہاں آئیں صدقہ نکالتی ہیں، آج جو رات کو مغرب کا وقت ہوتا اذان ہونے لگتی تو صدقہ نکالتی ہیں، صبح کا جب وقت ہوتا تو صدقہ نکالتی ہیں. رسول اللہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جس نے صبح کو صدقہ نکالا اس میں پورے دن کی نحوست دور ہو گئی، جس نے رات کو صدقہ نکالا پوری رات کی نحوست دور ہو گئی. بچہ جانے لگا، بچہ دیکھ رہا کہ صدقہ نکال لیں، صدقہ نکال لیں، صدقہ نکال لیں. اتنی عادت ڈالتی یہی، اتنی عادت ڈالی کہ عادت پڑ جائے. صدقہ نکال کیا جاتا ہے 2 روپیہ صدقہ نکالنے میں، 1 روپیہ صدقہ نکالنے میں. 1 روپیہ تو ہاتھ ہی میں نہیں آتا، اتنا پتلا بن گیا کہ وہ ہاتھ میں ہی نہیں آئے گا. وہ پہلے جس کی جو حیثیت پروردگار نے دی ہوئی، تمام مومنین مومنات کی حیثیت میں پروردگار اضافہ کرے، ان کو
ان کو نیکی کی توفیق دے. عادت ڈالیے, صدقے کی عادت ڈالیے کہ صدقہ ڈال کے نکل لیں, اس سے پہلے نکلیں گے نہیں ہم, چاہے کچھ بھی ہو جائے. صدقہ ڈال کے نکلیے, کوئی حرج نہیں. جا کے یہاں سے نیچے صندوقچی لے لیجیے, صندوقچی کا نظام یہاں رکھا گیا ہے, اسی لیے وہ کوئی اپنے فائدے کے لیے. مدرسے والے اسے استعمال نہیں کرتے, مدرسے والے نہیں استعمال کرتے. وہ حاکم شرع سے اجازت لی ہوئی, وہ جو مستحقین ہوتے ہیں انہی تک وہ پیسہ پہنچایا جاتا ہے, بڑی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, ایک بات بتا رہے کہ ہاں یہ دیکھیے کیا ہوا, صدقے کی وجہ سے, صدقے کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ تو نے روٹی جو دی تھی, ادر ہمت دیکھیے اس عورت کی, کہ کیا عادت ڈالی گئی ہوگی اس کی. دلہن تو کوئی ہلے گی نہیں اپنی جگہ سے. وہ باقاعدہ اٹھی اور اٹھنے کے بعد جا کے اس نے روٹی اٹھائی, لے جا کے اس کو دے کے آ گئی. یہ اس کی ہمت دیکھیے, یہ اس کا وہ تھا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اس سے مفلسی بھی دور ہوتی ہے. اب چلیے ایک واقعہ اور سن لیجیے. تو واقعی واقعات ہیں سارے, مزہ بھی آ رہا آپ کو شاید. اس خدا کی کہاں تک تعریف کی جائے اور کتنی تعریف کی جائے. جاہل آدمی تو تعریف کر ہی نہیں سکتا, علم ہوگا تب اس خدا کی تعریف کی جائے گی نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بعد میں سناتے, پہلے ایک اور سن لیجئے ورنہ یہ چھوٹا ہے, یہ بھول جائیں گے ہم. کہیں گئے ہوئے تھے رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ, جب واپس ہو رہے تھے تو ایک جگہ رک گئے, پڑاؤ ڈالا, کہا تھا ایندھن تو جمع کرو. تو سب نے کہا اللہ کے رسول یہ بیابان, میدان, ریگستان, یہاں ایندھن کہاں ملے گا. کہا جمع کرو تھوڑا تھوڑا, جو بھی جس کو بھی مل جائے جمع کر لے. سب نے چننا شروع کیا, جمع کیا, لا کے سب ایک جگہ پہ رکھ دیا. کسی کو اتنا سا تنکا ملا, کسی کو بڑا ملا, کسی سے بڑا ملا, سب نے جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کیا کیا, لا کے ایک جگہ رکھا, وہ ڈھیر بن گیا. اب کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھا اسے, اسی طرح تم چھوٹے چھوٹے جو گناہ کرتے ہو وہ جمع ہو کے ڈھیر بن جاتے ہیں. یہ اب اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ مت کیا کرو, بس سب نامہ اعمال میں. وہ باقاعدہ اس کو ڈیمونسٹریشن کیا, اس کو دکھایا کہ دیکھو اس طرح سے جمع ہو کے اتنے ہو جائیں گے, یہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلتے. تم روزانہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے رہتے ہو. قرآن پڑھو, چھوٹی چھوٹی آیتیں بھی پڑھو, تو تمہیں پتہ چلے. تم رائی کے دانے کے بارے میں نیکی کرو گے وہ دیکھو گے, اور رائی کے دانے کی بدی کرو گے وہ بھی دیکھو گے. چھوٹی چھوٹی بات, چھوٹے چھوٹے سب تمہارا ڈھیر بن جائے گی. کیا کیا رسول اللہ نے باقاعدہ ڈیمونسٹریشن کر کے بتایا. درخت کی ہلایا شاخ کو, پتیاں گرنے لگی. کہ تم پوچھو گے نہیں مجھ سے. اچھا باقاعدہ ایسا نہیں کہ اتفاقیہ ہوتا تھا, کہتے تھے, جان بوجھ کے کرتے تھے, تاکہ لوگوں کو ہر طرح سے نصیحت کرتے تھے. کوئی طریقہ چھوڑا نہیں تھا نصیحت کرنے کا. اتنا ظلم ان کے اوپر ڈھایا گیا, اس کے باوجود بھی اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ خود اللہ کے رسول کہتے ہیں جب قیامت برپا ہوگی تو میں پروردگار سے کہوں گا, اے میرے مالک جتنا ظلم میرے ساتھ کیا گیا کسی نبی کے ساتھ نہیں کیا گیا. اس کے باوجود کوئی طریقہ کار چھوڑا نہیں. سیدھے سیدھے بھی گفتگو کرتے تھے, مذاق میں بھی بہت ساری باتیں کرتے تھے, نصیحت کے طور پہ ڈراماٹائز کر. درخت کا ٹہنی ہلائی, جب پتے گر گئے تو گر جاتے, کچھ نہیں ہوتا. پھر خود ہی کہہ رہے تم پوچھو گے نہیں میں نے ایسا کیوں کیا. کہا ہاں اللہ کے رسول بتائیے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو اس طرح تمہارے گناہ جو ہے جھڑ جاتے ہیں. دیکھا آپ نے, جب تم تو کیا بتا رہے ہیں, طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو اس طرح سے کہ تمہارے گناہ جو ہے یہ جھڑ جاتے ہیں, گر جاتے ہیں. اچھا اب جو سنا رہے تھے وہ واقعہ کہ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ یہ واقعہ بیان کرے. بعض لوگ قیامت کے دن نکلیں گے, اپنی قبروں سے نکلیں گے. رسول اللہ کرے میری امت کے بعض لوگ میری امت کے فقراء جامع سبز پہن کے قبر سے نکلیں گے. یعنی کہ رسول اللہ کی امت کے فقراء جو مومنین جو ان کی امت کے لوگ ہوں گے, بعض غریب بھی ہوں گے, ان کی دنیا میں بڑی بے قدری ہوتی رہی ہوگی. وہ رشتہ دار جو آتے ہیں جو بڑے غریب ہوتے ہیں, ایک تو بلائے کم جاتے ہیں, لیکن جو آتے ہیں ان کو کون لفٹ کراتا ہے. جو پیسے والے ہوتے ہیں ان کو لفٹ کر دروازے کھولا جاتا ہے, ادھر ادھر دیکھا جاتا ہے کہ محلے والے دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے, کتنی بڑی گاڑی کی دروازہ کھولا میں نے. سبز رنگ کے حلے, یعنی جنتی لباس, سب
کے حلے پہنے ہوئے ہوں گے، قبروں سے نکلیں گے، ان کے گیسو یاقوت اور مروارید سے آراستہ ہوں گے۔ باقاعدہ کتاب ملتی ہے، بالوں کے آرائش کی کتابیں ملتی ہیں، جو بہت مہنگی کتابیں ہوتی ہیں کہ بالوں کے آرائش ہے۔ ان کو کس نے کیا آرائش، اور کس چیز سے آرائش ہوئی ہے؟ جعلی موتیوں سے نہیں ہوئی ہے، کہ باقاعدہ رسول اللہ کے یاقوت اور مروارید سے آراستہ ہوں گے۔ ان کے ہاتھ میں نورانی عصا ہوگا، وہ منبر پہ بیٹھیں گے۔ میری امت کے فقراء، یہ فقیروں کی گفتگو ہو رہی ہے، میری امت کے فقراء کس طریقے سے بتا رہے ہیں، کیا طریقہ کار اختیار کیا فقراء، نورانی منبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ پیغمبر ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ ملائکہ ہیں۔ جب ان کے پاس سے ملائکہ گزریں گے تو وہ کہیں گے لگتا ہے یہ کوئی پیغمبر ہے، یعنی کہ وہ اس شان سے ہوں گے۔ یہ ملائکہ دیکھیں گے تو انہیں کہیں گے یہ پیغمبر ہے، جب پیغمبر دیکھیں گے تو کہیں گے یہ ملائکہ ہے، تو وہ کہیں گے نہ ہم ملائکہ ہیں نہ ہم پیغمبر ہیں۔ تو پوچھا جائے پھر تم کون ہو؟ کہ ہم امت محمدیہ کے فقراء ہیں، یہ فقیر ہیں۔ یہ فقراء کہتے تم کیا کام کیا کرتے تھے؟ نا واجبی نماز روزے کے علاوہ تو کوئی ایسی چیز نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جیسے محمد کا نام سنتے تھے ہمارے رخسار آنسوؤں سے تر ہو جاتے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق تھے یہ لوگ، ان کے اہل بیت وغیرہ کے عاشق رہے ہوں گے۔ کہ جیسے ان کا نام سنتے تھے تو کیا ہوتا تھا، پیغمبر کا نام سنتے تھے تو ہمارے رخسار جو تھے وہ آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتے تھے۔ جواب دیں گے کہ یہ تھے ہمارے اعمال، ہم کو رات کی عبادتیں اور دن کے روزے نہیں رکھتے تھے، لیکن پنجگانہ نماز ادا کرتے تھے۔ جب محمد کا نام سنتے تھے تو ہمارے رخسار آنسوؤں سے تر ہو جاتے تھے۔ یہ ہے۔ ابھی یہ جنت میں نہیں گئے ہیں تو سوچئے کہ جنت میں کس شان سے جائیں گے۔ ابھی تو خالی قبر کھلی ہے اور میدان قیامت میں ہی نکل کے آئے ہیں، ابھی جنت پہ کہاں گئے؟ جنت پہ جائیں گے تو وہاں پہلے ہی رسول اللہ بتا چکے۔ کیا بتا چکے؟ دیکھیے اس کو بھی عجیب طریقے سے بتایا۔ رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہا اے علی جنت کے دروازے پر لکھا دے، میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا ہے۔ کہاں لکھا دیکھا؟ کہ جنت کے کہ جنت حرام ہے بخیل پر، آنکھ پر، چغل خور پر اور جھگڑالو پہ۔ بخیل پر، آنکھ پر، چغل خور پر اور جھگڑالو پہ، اتنی چیزیں اتنی بری ہیں کہ جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا کہ اے علی جنت حرام ہے، جنت حرام ہے۔ اے علی جنت کے دروازے پہ دیکھا کہ جنت حرام ہے، کس کے اوپر؟ بخیل پر، آنکھ پر اور چغل خور پر، پھر آگے چغل خور پر، جھگڑالو پہ، آنکھ ہو جانا، یعنی والدین کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ کرنا کہ آنکھ ہو جائے آدمی، والدین کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا کہ آنکھ ہو جائے۔ اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو صبر نہیں کرنا پڑے گا۔ والدین کی تربیت ہونی چاہیے، والدین کی تربیت ہوتی تو بچے آنکھ کم ہوتے، کیونکہ والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے کس بچے سے کس طرح سے بات کرنی ہے، صرف اپنا روب تھوڑی جتانا کہ میں ماں ہوں، چیخ کے بات کر رہے ہو۔ آہستہ بات بیٹا، آہستہ بات کرو، 1 دن کہیے گا، 2 دن کہیے گا، 10 دن کہیے گا، 1 سال کہیے گا، 5 سال کہیے، 10 سال کہیے، وہ دھیرے دھیرے بولنے لگے۔ میں ایک بات سناتا ہوں اکثر، دیہاتی ٹائپ کی بات ہے اور مجھے برا تو نہیں لگتا، مجھے برا بالکل بھی نہیں لگتا۔ حکمت کی بات جہاں کہیں سے میں لے لو۔ بچپن میں بہت چھوٹا سا تھا، بچپن میں بھی چھوٹا تھا، کبھی یہ نہ سمجھے میں اتنا ہی بڑا تھا جتنا ہوں، کبھی چھوٹا سا تھا تو کہیں دیہات وات میں کسی جگہ کسی آدمی نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا کہ اس دیہات میں ہندوستان میں فلاں ندی کے کنارے جو ترائی کی جگہ کہی جاتی ہے، وہاں پہ سانپ بہت ہوتے تھے۔ تو سانپ کا واقعہ اکثر سنایا کرتا تھا کیونکہ سانپ بہت مارتا تھا۔ ایک سانپ کو اس نے بتایا کہ ایک سانپ ایسا بھی ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا سانپ؟ کہ جو سردیوں میں لوگ لکڑیاں جلا کے آگ سے سیک رہے ہوتے، بیٹھے ہوتے تھے گھیرا بنا کے،
تو اگر وہ سانپ ادھر سے گزرتا تھا تو کوشش کرتا تھا کہ اپنے آپ کو لوگوں سے بچا کر نکل جائے، کوشش کرتا تھا کہ اپنے آپ کو لوگوں سے بچا کے نکل جائے، کیونکہ اگر اس سانپ کا کوئی بدن کا کوئی حصہ کسی آدمی کے کسی حصے سے چھو جاتا تھا تو وہاں سے سڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ اتنا خطرناک اور اتنا زہریلا سانپ تھا، تو اپنے آپ کو خود سے بچاتا تھا۔ تو اگر ماں باپ یہ سمجھ لیں کہ میں ایسی ہوں کہ اگر میرے بچے نے میرے ساتھ ذرا بھی کوئی بدتمیزی کی تو اس کے اعمال غارت ہو جائیں گے، تو وہ کچھ تو کوشش کرے، یہ دل میں کچھ تو رکھے کہ دل میں کہتی ہے معاف کیا اس کو پروردگار، میں نے معاف کیا، تو اس کو توفیق دے، میں نے معاف کیا، تو اسے توفیق دے، میں نے معاف کیا۔ کتنے کیس ہوتے رہتے ہیں کہ والدین جو کتنے سخت مزاج ہو گئے کہ حدیث ہے باقاعدہ، وائے ہو ایسے والدین پہ جو ایسے اسباب مہیا کریں کہ ان کی اولاد ان کی نافرمانی کریں۔ اب بولیے، ابھی تو یہ اپنی طرف سے ہو گیا، اب یہ رسول اللہ کی طرف سے، وائے ہو ایسے والدین پہ جو ایسے اسباب پیدا کریں کہ ان کی اولاد ان کی نافرمانی کرے۔ تو والدین کی یہی تربیت نہیں ہے، نہ اولاد کی تربیت ہے، نہ والدین کی تربیت ہے، کسی کی تربیت ہی نہیں۔ کچھ تو بیڑا اٹھائیے، کچھ تو کہیے، کچھ یاد کیجیے، کچھ آگے بات بڑھائیے۔ حضرت جبریل آئے، حضرت جبریل آنے کے بعد رسول اللہ سے کہا، اے اللہ کے رسول سنو بیٹا، جنت البقیع میں جائیے تاکہ آپ کے قدموں کی خاک جو ہے جنت البقیع کے قبروں پہ پڑے تاکہ ان کو راحت نصیب ہو۔ رسول اللہ کے پیر کی خاک جب قبروں پڑے گی تو قبر والوں کو راحت نصیب ہوگی۔ اللہ کے رسول گئے، قبر میں گئے، وہاں پہ قبرستان میں گئے تو ایک قبر کے بعد سے چیخنے کی آواز آ رہی ہے، اللہ کے رسول بچائیے، اللہ کے رسول آگ سے بچائیے، اللہ کے رسول آگ سے بچائیے، چیخنے کی آواز آ رہی تھی، رونے کی اور چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ رسول اللہ رکے، رکنے کے بعد کیا کرتے؟ جو ان کے پیروں کی خاک کی وجہ سے قبروں کو آرام ملے گا، مردوں کو آرام ملے تو اپنی ایک مٹھی خاک اٹھا کے ڈال دیتے، اس پہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے۔ آپ سنیے ذرا، جو باتیں سے وہ نکالی، جس انداز میں بتانا چاہ رہے وہ بات آ رہی ہے، اب سنیے ذرا۔ کہا اس کے کیا نام ہے، ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ اور جا کے مدینے جاؤ اور اس قبرستان میں جن جن لوگوں کی قبریں سب کو بلا کے لے کے آؤ۔ گئے بلال گئے اور کہا کہ جن جن لوگوں کی قبریں ہیں سب چلیں، رسول اللہ نے جنت البقیع میں قبرستان میں بلایا ہے۔ لوگ آئے، کہا کہ ہر آدمی اپنے مرحومین کی قبر پہ جا کے کھڑا ہو جائے۔ سارے لوگ اپنے اپنے مرحومین کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ ایک بوڑھی عورت تھی جو اس قبر پہ جا کے کھڑی ہوئی جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا تو اس کی ماں ہے؟ کہنا ہاں۔ کیا تو اس سے ناراض ہے؟ کہنے کہ ہاں ناراض۔ کہ اسے معاف کر دے؟ کہ نہیں، معاف نہیں کروں گی۔ رحم بھی دل میں پیدا کیجیے، رحم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کرنا۔ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے تو ہم بھی تو مہربان ہو جائیں، کچھ تو ہو جائیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ ویسے تو نہیں ہو سکتے مہربان جیسا وہ، لیکن کچھ تو ہو مہربان، تاکہ اللہ کی قرب حاصل ہو آپ کو۔ کیسے معاف کر دو؟ کہ نہیں، معاف نہیں کروں گی۔ جب اس نے کہا معاف نہیں کروں گی تو اللہ کے رسول کی حکمت دیکھیے۔ اس نے کہا پروردگار جو آواز میں سن رہا ہوں وہ اس کو بھی سنا دے۔ پھر کہا، عورت سے کہا تھا آپ کان تو لگاؤ۔ اب جب اس نے کان لگایا قبر پہ تو چلانے کی آواز آ رہی تھی، رونے چلانے کی، ماں مجھے بتاؤ میں آگ میں چاروں طرف سے۔ جب یہ آواز سنی تو ماں کا دل تھا نا موم ہو گیا۔ پھر رسول اللہ کے ساتھ دیکھ کے کہنے لگی اللہ کے رسول گواہ رہی ہے کہ میں نے معاف کر دیا۔ جب معاف کر دیا تو وہ آگ کے شعلے اس کے پاس سے ختم ہو گئے۔ تو یہ کیا ہوا تھا؟ نافرمانی۔ ایسی نافرمانی کر رہے ہو کہ یہ ہو رہا، یہاں تک کہ ماں قبرستان میں آگے رسول اللہ کے سامنے کہہ رہی کہ نہیں معاف کریں گے۔ رسول اللہ کے سامنے کہہ رہی، سرانے بیٹھی ہوئی ماں۔ ایک لڑکا ایسے ایک لڑکا اور بھی تھا، وقت اتنا کم ہے، اتنی ساری چیزیں کیسے آپ کو بتائیں، لیکن چلیے یہ چیز آ گئی تو بتا ہی لیں اس کو۔ بار رسول اللہ کے پاس جاتا اور جا کے کہتا ہے اللہ کے رسول جلدی چلیے، میرے بھائی کی حالت بہت خراب، اس کی دم نہیں نکل رہا، میرے بھائی کی حالت بہت خراب، اس کا دم نہیں۔ رسول اللہ آنے کے بعد اس کو دیکھا، کہا اس کی ماں زندہ کہہ رہا، زندہ کہہ، ماں سے کہو اسے بلا لو، اس کے ناراض ہے کہ ہاں ناراض کہ اسے معاف کر دو۔ اس نے کہا نہیں معاف کرے گا، چلے گئے۔ پھر یہ بھاگا ہوا گیا، پھر واپس آیا، کئی بار اس طرح سے ہوا۔ اسے
پھر جب ماں نہیں معاف کر رہی تو کیا کیا رسول کہ لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کیے کہ دیکھیے ڈیمونسٹریشن ہو رہا تاکہ یاد رہ جائے، آپ کو بھی یاد رہے۔ لکڑیاں جب جمع ہو گئی تو رسول اللہ نے کہا اب اس لڑکے کو اٹھاؤ، اس لکڑی میں آگ میں ڈال دو۔ اب کہا یہ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں آپ؟ لیکن کیوں؟ دوزخ کی آگ سے تم معاف نہیں کرے گی، دوزخ کی آگ میں جلے گا تو یہیں کی آگ میں، کہ پھر آپ گواہ رہی کہ میں نے اسے معاف کیا۔ پھر جب اس نے کہا میں نے معاف کیا تو اس کے منہ سے جو آواز بھیانک سے نکل رہی تھی وہ بند ہو گئی نکلنا۔ تو پوچھا کہ کیا حال ہے؟ اب اس کی زبان بھی کھل گئی، اس پہ کلمہ بھی پڑھا، کہ کیا حال ہے؟ کہہ رہے کالا حبشی سا تھا جو میرا گلا دبا رہا تھا، میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ یہ عورت بھائی آپ ماں باپ کے جو وہ ہے زمانے بدلنے کے ساتھ ٹی وی کے ڈراموں کو دیکھ، یار ابا بہت شوق سے دیکھا جاتا ڈرامہ، یار ابا گم گم کو موٹی سی عورت ہوتی، کیا کہتے ہیں اس کو، کون ہے وہ، مومو پومو کون کیا کر کے وہ یار ابا بلایا جاتے، ابا کس طرح صرف دنیا جو ہے برائی کی طرف جا رہی ہے، اور برائی کی طرف لے جا رہی ہے، سنا نہیں کہ برائی کی طرف لے جا رہی ہے۔ کیا ہوگا؟ ان کے بوڑھے نہ امر بالمعروف کریں گے، نہیں امر بالمنکر کریں گے۔ وہ لوگ قبروں میں اپنے قبروں میں خیر سے مایوس ہوں گے۔ یہ امر بالمعروف نہیں امر بالمنکر کرنا ہے، کبھی خاموش رہ کے کرنا۔ آپ معلوم ہے آپ محفل میں بیٹھی ہوئی کہ ابھی آپ نے کوئی بات کہی تو یہ جو چھوٹی بہو ابھی تڑاک سے جواب دے گی اور محفل میں ہماری بے عزتی ہوگی، تو آپ کو خاموش رہنا۔ اور وہاں سے اٹھی چپکے سے نکل گئی، چلی گئی۔ تھوڑی سی حکمت سے بھی کام لینی ہے، تب کام چلے گا، ایسا کام نہیں۔ تو کون سا طریقہ ایسا تھا جو ان لوگوں نے اختیار نہیں کیا بتانے کا کہ ہمیں نصیحت کرنے کا؟ نصیحت کو پھر گرہ سے بھی تو باندھیے، جیسے کرے میری نصیحتوں کو گرہ سے باندھو کہ دنیا آخرت میں خیر پاؤ، یہی تو ابھی کہا رسول اللہ۔ تو نصیحتوں کو گرہ سے تو باندھیے، کہ خالی نصیحت کرنے کا کیا ہوگا؟ نصیحت کی جا رہی، یہ تو ہر طرح سے نصیحت کرتے ہیں۔ چھٹے امام جعفر دیکھیے بات دیکھیے بتانے کا، اچھا ہی بتائیں، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھا، جیسے خوبصورت لڑکے کو دیکھا، دیکھنے بعد کہہ رہے ہیں اس کے باپ نے ضرور بے ہی کھائی ہوگی۔ اب کیا ہوا؟ کتاب میں لکھ گئی۔ اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بہی کیا کرے؟ ایک پھل ہوتا ہے، بہی ہوتا ہے، اس کو کھانے سے بچہ کیا ہوتا ہے؟ عقل مند پیدا ہوتا ہے، خوبصورت پیدا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اب معلومات ہو گئی، کس طرح سے بتایا؟ اب لا کے ممبر بغل میں لے کے چلتے ہیں، چھٹے امام اور لے جا کے رکھتے بیچ میدان میں، اس کے بعد بولنا شروع کرتے۔ ایسے ہی اپنے اصحاب سے کہہ دیا، وہ کتاب میں درج کر لیا گیا۔ اسی طرح چلتے پھرتے نصیحت کرتے تھے، نصیحتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، ہم کچھ جانتے ہی نہیں، ہمیں نصیحت کا شوق نہیں۔ ہمارے اور درمیان 20 پردے پڑے ہوئے ہیں، تمہارے اور نصیحت کے درمیان 20 عبرت کے درمیان 20 پردے پڑے ہوئے ہیں، حضرت علی کہہ رہے ہیں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، لکھی اب پھر کبھی موقع ملے گا تو پھر بتائیں گے، ورنہ تو وہ بھی بتاتے۔ چلیے بتا دیں، جلدی سے بتا دیں، ہو سکتا آواز آتی نہیں سر معاف کیجیے گا، چھوڑیے، جانے دیجیے، قصور معاف کر دیے ہمارا۔ قیامت برپا ہوئی، حکمت پروردگار دیجیے، بندہ نکلا، اس کے پر نکلا، اڑتا ہوا جنت میں چلا گیا، جنت کی نعمتوں سے فیضیاب ہونے لگا۔ فرشتے پوچھنے کہ تم لوگ کون ہو؟ میدان قیامت دیکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر تم نے پورے صراط پر سے گزرے؟ اس نے کہا نہیں۔ تم نے قیامت کی ہلاکت سے میدان پہ گئے؟ کہا نہیں۔ پھر کچھ بھی تم نے نہیں کیا، تم کون لوگ ہو؟ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ آپ تصویر کشی دیکھیے کیسی ہو رہی ہے۔ کہا تم لوگ کیا کہا؟ تو قسم دے کے کہہ رہے کہ تم بتاؤ تم کیا کام کرتے؟ ہم آپ 2 کام کرتے ہیں۔ پھر کیا؟ پھر ایک تو خلوت بھی ہو تو بھی مجھے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا آتی تھی۔ یہاں محفل میں حیا نہیں آتی، خلوت میں کیا حیا کریں گے؟ لوگوں کے سامنے حیا نہیں کرتے، منع کیا جا رہا ہوتا کہ بیٹا یہ نہ کر، ہم تو ضرور کریں گے، منع کر رہے ہیں نا بیٹا، ہم تو ضرور کریں گے۔ دوپٹہ اوڑھ لو، دوپٹہ اوڑھو، دوپٹہ اوڑھو، کون دوپٹہ اوڑھتا؟ اب تو ایسا دکھایا جا رہا بے پردے کی کیا خوبصورتی سے کیا شرمانا ہے۔ نہیں تو بات بھی بتائی جاتی تاکہ اور
سائیکولوجیکل بات بتائی جاتی ہے. اعتراض کرنا تو لوگوں کی عادت ہے. آپ نے اونچی ہیل کیوں پہنی ہوئی ہے, آپ نے اتنی گہری لپسٹک کیوں لگائی, یہ سب پہلے سے بتا کے کیا کیا جا رہا تھا, بتا کے یہ کیا ہے. اگر کوئی نصیحت کرے تو اسے سننا مت, کیونکہ لوگوں کی تو عادت ہے. یہ اشتہارات آتے ہیں, یہ معاشرے کو برباد کرنے کے لیے باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہیومن سائیکولوجی کیا ہے, اسی حساب سے اشتہار بنائے جاتے ہیں. ان کو برباد کرنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ کیا کہہ رہے تھے, حیا کرتے. خلوتیاں عام حالت میں نہیں کی جاتی لوگوں کے سامنے, اور دوسری اپنی تقدیری کمی بیشی میں راضی رہتے تھے. یہ آخری بات ہے, اپنی تقدیری کمی بیشی میں راضی رہتے تھے. ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا. آخری بات ہے. باتیں ہو رہی تھیں, اتنے میں ایک آدمی آیا, اس کے کان میں کوئی بات کہی, اس کا چہرہ اتر گیا. چھٹے امام نے پوچھا کیا ہوا, اس نے کہا کچھ نہیں. کہ نہیں بتاؤ کیا ہوا. پھر نے بولا کچھ نہیں ہوا. پھر نے بتاؤ. پھر کچھ نہیں. جب گھر سے چلا تھا تو ہمارے گھر میں ولادت ہونے والی تھی, تو ابھی اس نے آگے بتایا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. کہ تو پھر کیا ہوا. اگر اختیار دیا جاتا کہ تیرے یہاں جو اولاد پیدا ہوگی وہ تیرے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے ہاتھ میں, تو اختیار کس کو دیتا, کہ اللہ کو دیتا. کہ تو پھر اللہ نے دے تو دیا بیٹی, اللہ نے بیٹی دے تو دیا, اسی کے اختیار میں دے دیا. اس نے مطمئن ہو گیا, وہ خوش ہو گیا. وہ تو کیا چیز دو چیزیں کیا بتائی ان لوگوں نے. ایک وہ چیز بتائی کہ خلوت میں بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا آتی تھی, اور اپنی تقدیر کی کمی بیشی میں راضی رہتے تھے. نہ کمی تھی نہ بیشی سے راضی, اللہ نے دیا تو بس صحیح ہے. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. پروردگار ہمیں محمد آل محمد کی باتوں پہ اور اپنے کلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار جو بیمار ان کو شفا عطا فرمائے, جو قرضدار ان کے قرض کو ادا فرمائے, جو مومنین مومنات جہاں جہاں پروردگار پریشان ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے. ہمارے مرحومین کو پروردگار جوار رحمت پہ جگہ دے. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. يا صاحب السماء